بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق 8 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے سجدہ تلاوت سے متعلق 8 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت کی آیت سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آیت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں کل 14 آیتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، خواہ سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ نمبر 3، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، البتہ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ نمبر 4، اگر اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھی کہ وہ خود سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ نمبر 5، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں، جیسے طہارت، قبلہ رو ہونا اور ستر عورت وغیرہ۔ نمبر 6، اگر امام نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس پر اور مقتدیوں پر، اور جو شخص نماز میں تو نہ ہو لیکن اس آیت کو سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اس مسئلے کا خیال بطور خاص ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جو تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں یا گھروں میں بیٹھے مرد یا عورتیں امام کی تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں۔ البتہ آیت سجدہ سننے سے عورت پر سجدہ تلاوت اس صورت میں واجب ہوگا کہ وہ اس وقت جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ نمبر 7، سجدے کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے، اور اگر ایک ہی آیت ایک مجلس میں بار بار پڑھی گئی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ نمبر 8، سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت کے شروع اور آخر میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ نوٹ: سجدہ تلاوت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 4 سے سجدہ تلاوت کا بیان مطالعہ فرمائیں۔